عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر ہم اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا، اسی روح کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انگلی کے جو ہمارے پورے ہیں اس میں جو لکیریں ہیں اتنی ہی لکیروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، یعنی کہ انگلی کے پوروں میں جو لکیریں ہیں نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، جتنی انگلی کے پورے میں آج لکیریں ہیں جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنی ہی لکیریں اس وقت بھی موجود ہوگی، ہمارے پلک پر آج جتنے بال ہیں اتنے ہی بال جب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال فرمائے گا، اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو، اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کے یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، کہ ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی، اللہ اکبر، اس وقت اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں گزارا، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے اے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تو نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر، تو اب ذرا تصور کریں کہ مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا کیا کیا، امین القادری بتاؤ تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا، تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟
اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنے کرتوت تو یہ، اپنے اعمال تو یہ ہے، لیکن وہ جو میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے، اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا، اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو خاص عنوان ہے، اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تھوڑا تصور کرو، اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے، رات بھر گانے اور غزلیں سنتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کو فیشن بنایا، اللہ اکبر، اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے، ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور زمین لرز لرز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناولیں پڑھ کر اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر آج ہماری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی گانے سننے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی عیاشی کے لیے نہیں دی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جوانی نشہ کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی وقت برباد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں سن لو، یہ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مگر سن لو، جنہوں نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے جوانی میں عیاشیاں کی ہوگی، جنہوں نے جوانی میں جرائم کیے ہوں گے، اللہ ان پر اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ چادر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں۔ آج جوان ہو، تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں پتا، جب یہ جوانی چلی جائے گی، خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے، کبھی گھٹنے کا درد کروٹ نہیں لینے دے گا، کبھی کمر کا درد نرم گدوں پر سونے نہیں دے گا، اس وقت جوانی میں کیے ہوئے جرائم کی جب قدرت تمہیں سزا دے گی، اللہ اکبر، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو گے، اپنی جوانی کو یاد کرو گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ ان پر اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی، اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی
جوانی دی ہے خدا کے لیے اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت جان لو۔ یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، جوؤں کے اڈوں کے لیے نہیں، گانے میوزک کے لیے نہیں، ڈیجوں کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں۔ اللہ کو جوان پسند ہے، جوان، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اس لیے اپنی جوانی کی آج قدر کر لو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، میں یقین جانے کوئی مقرر اور خطیب آدمی نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد اپنے جوانوں کے دل کے دروازے پہ رکھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنی جوانی کی قدر کر لیں، وہ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں، وہ بھی جوانی کو نعمت جان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اللہ اکبر، کہاں گیا، لکھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے بابا تھے، ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلے بڑھاپے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، ابھی تو بہت بیماریاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پاپ کرے اسی کو بیماری ہوتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر، بڑے میاں ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، جھکی ہوئی کمر سے کہیں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بڑے میاں کا مذاق اڑانا چاہا، اس بڈھے بابا کا مذاق اڑانا چاہا۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے میاں لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سن لو، بڈھے لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بوڑھوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، جس کو اسلام میں سفید داڑھی ہو گئی، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے بوڑھے لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اور جب کوئی انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، جوانی میں اس نے گناہ نہیں کیا، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جوانی میں نہیں کیا تھا، اگر بڑھاپے میں ہو جائے تو اس کو لکھنا مت بلکہ درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بڑے میاں لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور سن لو، ادب کرو، کیونکہ 1000 سالوں کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو بڑوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے میاں کا مذاق اڑانے کا اس نوجوان لڑکے نے سوچا، بڑے میاں کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑے میاں سے پوچھنے لگا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمر جھکی تھی نا، تو کہنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن وہ بڑے میاں، وہ بڈھے بابا چڑچڑے نہیں تھے، اللہ والے تھے، ان کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ کسی بڈھے کو کہیں کمر جھکنے پہ کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، اس کو تو غصہ آئے گا۔ لیکن بعض بڑے میاں لوگ اچھے ہوتے ہیں، سبھی اچھے ہوتے ہیں کہ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس جوان سے جب وہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا میں اپنی گمشدہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی مجھ سے کھو گئی ہے بیٹا، آج میں وہ جوانی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیری طرح میں بھی جوان تھا، ایسی کھیل کود کرتا تھا، جرائم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جوانی چلی گئی بیٹا، اب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کھڑے ہو کر، لیکن نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا بیٹا، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ میں بھی عبادت کے لیے ٹائم نکال لوں، لیکن اب میں وہ جوانی نہیں پاتا، میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں بیٹا، وہ چلی ہوئی جوانی چلی گئی، جوانی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں، کاش کہ وہ وقت واپس آئے، وہ وقت لوٹ آئے، وہ وقت پھر سے مل جائے، لیکن افسوس گیا وقت کہاں ہاتھ آتا ہے۔ اور اس جوان کی انہوں نے اصلاح کر دی، کہا بیٹا ہم جوان تھے، جوانی گزر گئی، ہم پچھتا رہے ہیں، تمہارے پاس جوانی موجود ہے، اس کی قدر کر لو۔